اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ریکوری ایویڈنس پہ، یعنی شہادت برآمدگی۔ جب کبھی کسی فوجداری کیس کا اندراج کیا جاتا ہے تو دوران انویسٹیگیشن جو ریکوریاں کی جاتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ ان کا بعد میں دوران ٹرائل ان کی لیگل ویلیو کیا ہوگی۔ برآمدگی سے متعلقہ شہادت ریکوری ایویڈنس ایک قسم کی قرائنی شہادت ہوتی ہے، یعنی کوریبوریٹو ایویڈنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بطور تائید استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر براہ راست شہادت انتہائی مؤثر اور قابل بھروسہ ہو تو پھر اس قسم کی شہادت قابل اعتبار ہی نہیں ٹھہرتی ہے، بلکہ اس پر انحصار ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر براہ راست شہادت ہی کمزور ہو تو پھر اس قسم کی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ براہ راست شہادت کی عدم موجودگی میں اس قسم کی شہادت پر انحصار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی تائید حالات و واقعات مقدمہ کے مطابق بھرپور طریقے سے ہوئی ہو، کیونکہ یہ ایک طرح کی تائیدی شہادت ہوتی ہے اور ان پر براہ راست جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تائید جو ہے وہ لازمی کسی اور شہادت سے ہونی چاہیے۔ ہتھیار کی برآمدگی صرف کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اسے دیگر تائیدی شہادت سے نہ دیکھا جائے۔ اس پر ایک لیڈنگ رولنگ ہے 2003 SCMR پیج 868۔ وکلاء کو فرد مقبوضگی برآمدگی کو باریک بینی سے دیکھنا چاہیے۔ اکثر اوقات برآمدگی نہیں ہوتی لیکن فرضی طور پر ڈال دی جاتی ہے۔ برآمدگی کو گواہان کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس قسم کی کوئی برآمدگی روبرو گواہان ہو جو عدالت میں اس کو ثابت کر سکے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف برآمدگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور سزا کا جواز نہیں بن سکتی۔ اس پر اتھارٹیاں ہیں PLJ 2000 SC پیج 1863، اور دوسری ایک اتھارٹی ہے اس پہ 1975 یعنی 1975 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 403۔ قانون کے تحت ہر ملزم سے برآمدگی ہونا ضروری ہے۔ ملزم جب ایک سے زائد ہوں اور تمام پر مشترکہ برآمدگی ڈالی گئی ہو تو ایسی برآمدگی کو قانون تسلیم نہیں کرتا، بلکہ بعض مقدمات میں قانون ایسے برآمدگیوں کو تسلیم کرتا ہے، جیسے یہ ایک اتھارٹی ہے 2000 پاکستان کرمنل لا جرنل 187۔ لیکن عام طور پر مشترکہ برآمدگی کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جیسے اس پر ایک لیڈنگ اتھارٹی ہے 1960 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 371۔ ملزمان کی طرف سے مشترکہ برآمدگی یا مشترکہ نشاندہی کی شہادت قابل ادخال ہے، یعنی ایڈمیسیبل ہے۔ اس پر ایک اتھارٹی ہے 2004 MLD 180 پیج ہے۔ جب برآمد شدہ اشیاء کو اسی جیسی دوسری اشیاء میں ملا کر گواہان سے ان کی شناخت پریڈ نہ کروائی جائے تو ایسی برآمدگی ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس پر اتھارٹیاں ہیں، یہ ایک دو اتھارٹیاں جو مشہور ہے، ایک PLD 1971 کراچی پیج 721، دوسری ہے 1977 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے 457۔ ملزم کی نشاندہی پر لاش کی برآمدگی بجائے خود اس کی سرزیابی کے لیے کافی نہیں سمجھی جاتی۔ اس پر کچھ اتھارٹیاں ہیں جو کہ مشہور اتھارٹیاں ہیں، ایک PLD 1960 لاہور پیج 71، 1972 کرمنل لا جرنل پیج 435، PLD 1960 لاہور پیج 189، 1974 کرمنل کیسز پیج 460، یہ PLD کی ہے، PLD 1971 کراچی پیج ہے 299۔ نشاندہی کی آڑ میں ایسے الفاظ ریکارڈ پر نہ لانے دیے جائیں گے جن سے اقبال جرم کا پہلو نکلتا ہو۔ اس پر یہ ایک اتھارٹی ہے
PLD 1974 کوئٹہ، پیج ہے 28 یعنی 28۔ اگر کوئی گواہ جان بوجھ کر ملزم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ اس پر اتھارٹی ہے 2006 MLD پیج 104۔ جب نشاندہی کے نتیجے میں کوئی ٹھوس چیز برآمد نہ ہو تو ایسی نشاندہی ملزم کے خلاف ثابت نہ کی جا سکے گی۔ مثلا ملزم نے جائے قتل دکھلائی یا ملزم نے وہ کھیت دکھایا جہاں سے اس نے دھتورا توڑا یا وہ دکان دکھائی جہاں سے سنکیا خریدا، تو چونکہ ایسی نشاندہی سے کوئی ٹھوس چیز برآمد نہیں ہو سکی، اس لیے یہ نشاندہی اور اس کے متعلقہ الفاظ سب کے سب ناقابل ادخال شہادت ہیں، یعنی ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس پر یہ اتھارٹی ہے PLJ 1974 کرمنل لاہور، پیج ہے 482۔ جہاں تمام مقدمہ اور اس کی بنیاد محض برآمدگی پر ہو تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ برآمدگی کی گواہان کے بیانات کی اچھی طرح اور انتہائی احتیاط سے جانچ پڑتال کرے۔ استغاثہ کا فرض ہے کہ وہ برآمدگی ثابت کرنے کے لیے انتہائی غیر جانبدار اور قابل بھروسہ گواہ پیش کرے۔ محض تفتیش کی گواہی برآمدگی ثابت کرنے کے لیے کافی نہ ہے۔ یہ اتھارٹیاں ہیں PLJ 1990 کرمنل کراچی، پیج 471، PLD 1990 کراچی، پیج 275۔ جہاں برآمدگی کے گواہان صرف پولیس افسران ہوں تو محض اس وجہ سے ان کی شہادت یا برآمدگی کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں ہے، کیونکہ پولیس ملازمین بھی عام لوگوں کی طرح قابل بھروسہ گواہ ہیں۔ اس پر یہ لیڈنگ کچھ اتھارٹیاں ہیں، جیسے 2000 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 340، 1974 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 6، PLJ 1975 کرمنل لاہور، پیج 102، 1993 SCMR، پیج 1608۔ اب برآمدگی پہ گواہان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز ہیں، جیسے 103 CRPC سیکشن ہے، اس میں بھی کچھ لیڈنگ رولنگ ہے، جیسے کہ دفعہ 103 ضابطۂ فوجداری کے احکامات کا اطلاق ایسی صورت میں نہیں ہوتا جہاں برآمدگی خود ملزم کی نشاندہی پر ہوئی ہو۔ اس پر اتھارٹی ہے PLD 2004 کوئٹہ، پیج 75۔ اگرچہ قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ غیر جانبدار گواہان ہونا ضروری ہے، اور دفعہ 103 ضابطۂ فوجداری تو اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں سے برآمدگی مطلوب ہو تو اس علاقے سے 2 گواہان غیر جانبدار کا ہونا ضروری ہے۔ تاہم اس بارے میں اب عدالتیں زیادہ سخت رویہ اختیار نہیں کرتی، کیونکہ عام لوگ فوجداری معاملات سے دور بھاگتے ہیں، لہٰذا پولیس ملازمین کی گواہی قابل قبول ہے، اگرچہ برعکس بددیانتی ثابت نہ کر لی جائے۔ دفعہ 103 ضابطۂ فوجداری کا اطلاق ایسی صورت میں نہیں ہوتا جہاں ملزم خود برآمدگی کی نشاندہی اور رہنمائی کرے۔ دفعہ 103 ضابطۂ فوجداری کا اطلاق ایسی صورت میں ہوتا ہے جہاں پولیس کو کسی گھر یا جگہ کی تلاشی لینا مطلوب ہو، یا پھر ایسی صورت میں کہ جہاں دفعہ 103 ضابطۂ فوجداری کے احکامات پر عمل کرنے میں برآمدگی کی شہادت ضائع ہونے کا امکان ہو۔ اگر غیر جانبدار گواہ شامل نہ کیے گئے ہوں تو تفتیش کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا جواز اور وجہ بیان کرے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا ہو تو ایسی برآمدگی تسلیم نہیں کی جائے گی، یعنی تفتیشی کو یہ لازمی ہے وہ جواز پیش کرے گا کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس پر یہ ایک اتھارٹی ہے PLJ 1987 کرمنل لاہور، پیج 395۔ عدالت تاخیر سے برآمدگی یا پھر برآمد شدہ اشیاء کو معائنے کی غرض سے تاخیر سے روانہ کرنے کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اس پر یہ اتھارٹی ہے 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 453۔ برآمدگی کے بارے میں عدالت جب اس سے بطور تائیدی شہادت کے لیتی ہے اور متعلقہ گواہان کے بیانات کی اچھی طرح چھان بین کرتی ہے، کیونکہ محض برآمدگی قابل سزا نہ ہے اور نہ ہی جرم کے ارتکاب کا ثبوت ہے۔ چوری شدہ مال کی برآمدگی ایک جرم ہے جو کہ دفعہ
411 اور 412 تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا ہے۔ ایک فرضی برآمدگی کو ثابت کرنے کے لیے استغاثہ فرضی گواہ پیش کرتا ہے، تاہم اگر وکیل نے واقعات مقدمہ، متعلقہ قانون اور فرد مقبوضگی کو اچھی طرح ملاحظہ کر لیا ہو تو برآمدگی کے فرضی گواہ کو جھوٹا ثابت کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ گواہان اگر متعلقہ علاقے سے نہ ہو یا کوئی برآمدگی کھلی جگہ سے ہوئی ہو یا تاخیر سے برآمدگی ہو یا کوئی برآمدگی کسی دیگر وجہ سے شک و شبہ سے خالی نہ ہو تو عدالت اس قسم کی برآمدگی پر انحصار نہیں کرتی۔ اس حوالے سے اعلیٰ عدالتوں نے بہت سے فیصلہ جات میں انہی آراء کا اظہار کیا ہے، جن میں چند لیڈنگ اتھارٹیاں جو ہے اس کا میں اب یہاں ذکر کروں گا، کیونکہ اتھارٹیاں ہیں وہی لیڈنگ رول ہیں ہمارے لیے کہ جس سے ہم اپنے کیس کو آسان بنا سکتے ہیں اور ریکوری ایویڈنس پہ ہم اچھی طرح سے ایک وکیل جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنا کراس کر کے اس کی سچائی کا پتہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اکثر معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ فرضی برآمدگیاں ڈال لیتی ہیں، تو اس کے لیے کچھ لیڈنگ اتھارٹیاں ہیں جو کہ اب میں اس کا یہاں ذکر کروں گا، جیسے 2003 YLR پیج 1054، 2003 SCMR پیج 868، PLD 1964 لاہور پیج 386، 1972 یعنی 1972 کرمنل لا جرنل پیج 279، 1974 یعنی 1974 کرمنل لا جرنل پیج 137، 1977 یعنی 1977 کرمنل لا جرنل پیج 671، 1975 کرمنل لا جرنل پیج 1096، 1980 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 225، 1976 کرمنل لا جرنل پیج 243، PLD 1963 سپریم کورٹ پیج 25، 1969 یعنی 1969 کرمنل لا جرنل پیج 655، 1976 کرمنل لا جرنل پیج 52، 1970 کرمنل لا جرنل پیج 165، 1976 PLD لاہور پیج 28،